جاءکم موسیٰ بالبینات، تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے. ثم واضح نشانیاں سے مراد یہاں پر واضح احکامات، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ بچنے کی چیز ہے اور یہ کرنے کی چیز ہے، بالکل صاف صاف لے کر کے آئے حکم. ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم لوگوں نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، اور تم لوگ ظلم کر رہے تھے. توریت میں یا آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ توحید کا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا ہے. تو یہ تو صاف حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے توریت کا. تم کہتے ہو کہ توریت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، دوسری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو پھر توریت پر ایمان رکھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ تم ایک خدا کو مانتے، تو بچڑا بنا کر کے اس کو کیسے پوجنے لگے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ ہم نے جو کچھ بھی حکم تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاسْمَعُوا، اور سنو. یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنا وہ چلہ پورا کیے، 40 دن رہے، اور اس کے بعد احکامات لے کر کے آئے اور بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو پہلے تم لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے گا، چل کے ہم کو سنا دیجئے. 70 آدمی کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہاں یہ میرا حکم ہے اور ہم نے دیا ہے. تو سن کر کے چلے تو آئے، اس میں بھی بہانہ اس وقت کیا کہ نہیں ہم دیکھ تو نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کو دکھا دیجیے. تو پیچھے بات آئی ہے کہ ایک عذاب آیا اور سب لوگ مر گئے. پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مر گئے ہیں 70 آدمی جو سردار قسم کے لوگ ہیں، ہم جائیں گے تو میری قوم ایسی ہے کہ ہم کو زندہ نہیں رہنے دے. تو کہے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان بوجھ کے اس کو مار دیے، اس لیے اس کو تو فی الحال جلا دیا. اب اللہ کے لیے تو مرنا جلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ سب زندہ ہوئے پھر آئے. تو اس کے بعد یہ مطالبہ تو ختم کر دیا کہ اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، لیکن یہاں پر جب آئے نا تو اس میں بدل دیے. بولے کہ فلاں فلاں حکم دیا اللہ تعالیٰ اور کہا ہے کہ تم کو کرنا ہے جتنا ہو سکے، پورا کرنا ضروری نہیں. یہ بات پہلے آئی ہوئی. تو جب یہ بات ہوئی تھی نا، اس وقت طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے چھت معلق ہے نا اس طریقے سے معلق کر دیا تھا ان کو، اور یہ کہا تھا کہ جیسے ہم نے حکم دیا ہے اس طرح مانو گے کہ چھت یہ پہاڑ گرا گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیے. قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر تو کہا تھا کہ ہم مان لیے، لیکن دل اس کا اس وقت بھی مطمئن نہیں تھا. دل میں تھا کہ ابھی صرف ٹل جائیے، اس کے بعد تو پھر ہم نافرمانی میں جو ان کی جو فطرت ہے اس پر تو ہم رہیں گے ہی، اب اپنی فطرت پر رہیں گے. قالوا سمعنا وعصینا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، اور دل میں کہا کہ اور وعصینا بھی دل میں عصینا، عصینا کے معنی ہم انکار کیے، ہم نہ مانیں گے. سمعنا کے معنی سن لیے، ہم مانیں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بچڑا رچ بس گیا تھا. کفر جو انکار کی جو ان کی عادت تھی نا، تو بچڑے کی محبت جس کو معبود بنائے تھے وہ ایک دم ان کی محبت دل میں رچ بس گئی تھی. اللہ سے زیادہ پیار ان لوگ کو بچڑے سے تھا. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو کتنی بری بات کا حکم دیتا ہے. تم کہتے ہو کہ توریت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کا یہی تقاضا ہے جو تم کرتے ہو، انبیاء کا قتل، اللہ کے حکم کی نافرمانی، بچڑے کی محبت اب تک دل میں. تو تمہارا ایمان اس سب بات کی کیا حکم دیتا ہے؟ انہی سب باتوں کو ماننے کے لیے کہتا ہے. جیسے کوئی مسلمان ہو، مسلمان رہتے ہوئے وہ شراب بھی پی رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، تو تم مسلمان ہو، تمہارا اسلام جو ہے یہی تم کو سکھاتا ہے. یہ نا اس کو کہا جائے گا. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، انبیاء کا قتل، اللہ کے حکم کی نافرمانی، پھر بچڑے کی محبت، یہی تمہارا ایمان تم کو سکھاتا ہے، تمہارا ایمان تم کو یہی حکم دیتا ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا، یہودیوں کے اندر ایک اور بات کیا تھی
کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو کوئی عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹے تو آخرت تمہارے لیے ہوگا خالص۔ یہ بھی کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ریزرو ہے، دوسرا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو جنت ہمارے لیے ریزرو ہوگا نا۔ باپ کا گھر بیٹے ہی کے لیے نہ ہوگا، دوسرا اس میں آ کے رہے گا۔ تو یہ کہتے تھے کہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو جنت ہمارے لیے ریزرو ہے، رجسٹری ہے ایک دم۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر واقعتاً تم کو یہ دعویٰ ہے کہ جنت تمہارے لیے رجسٹری ہے، تو دنیا سے بہتر تو جنت ہے۔ یہاں تو ویسے بھی مسلمانوں سے لڑائی ہوتی ہے، اس میں بھی پٹاتے ہو، مشرکوں سے لڑائی ہو رہی ہے، اس میں بھی پٹا جاتے ہو، یہاں طرح طرح کی تکلیف میں ہو، تو ایسا کرو نا، تم موت کی تمنا کرو، اللہ تعالیٰ موت دے دے کہ تم جنت سے پہنچ جاؤ گے۔ اس سے زیادہ آرام سکون راحت میں تو وہاں رہو گے۔ تو ایک مرتبہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے تو۔ کل آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ خالصۃ لک عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کے علاوہ، خالص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگ کے یعنی سب کو چھوڑ کر کے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ آگے قرآن خود کہتا ہے لن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بما قدمت ایدیہم، یہ اپنے کرتوت کی وجہ سے، ان کے جو اپنے کرتوت ہے، جو اللہ کی انہوں نے نافرمانی کیا ہے تو خود ان کے سامنے ہے، تو موت کی تمنا یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ جنت ہمارے ریزرو ہے، لیکن جیسے مریں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا ہم کو معلوم ہے، اس لیے موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ ضرور ان کو تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ زندگی سے محبت پیار یہودیوں کو ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں مشرک، یہاں تک کہ مشرکین، یہ تو آسمانی قوم ہے نا، آسمانی کتاب کو ماننے والی قوم ہے، اس کے علاوہ جو مشرکین ہیں ان سے بھی زیادہ موت کی زندگی کی محبت یہودیوں کے دل میں ہے، بہت حریص ہے اپنی زندگی کے۔ دو چار ابھی بھی اسرائیل ہے نا ملک، دو چار قتل اگر وہاں ہو جائے، دو چار موت اگر وہ ہو جائے تو پورا ملک جو ہے نا ہل جاتا ہے، موت سے بہت ڈرتے ہو۔ تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہے، دوسری طرف موت سے۔ اچھا، قرآن نے جب چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو کہ جنت میرے لیے خاص ہے، تم موت کی تمنا کر کے بتلاؤ، تو کم سے کم زبانی دکھانے ہی کے لیے ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ دیکھیے ہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت دے دے، زبانی سے صحیح، اتنا بھی کہنے کی ہمت وہ لوگ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کتاب تو سچ ہے، اور جس نبی پر کتاب نازل ہو رہی وہ بھی سچ ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسے بھی زبان سے نکالے تو پھر پتہ ساتھ۔ اس لیے موت کی تمنا اتنا کہنے کے چیلنج کے باوجود ہی موت کی تمنا نہیں کر سکے کوئی یہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک، کہ ہاں ہم ہیں، جنت میرے لیے ہے اور ہم موت کی تمنا کریں، ہم کو موت دے دی۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو۔ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ ان کے عمر کا بڑھنا ان کو عذاب سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خواہش ہے کہ 1000 سال عمر ہو، 1000 سال کیا 5000 سال کسی کی عمر ہو جائے، کیا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ 10000 سال کسی کی عمر ہو جائے مان لیجیے، تو قرآن کہتا ہے اللہ کے عذاب سے تو پھر بھی نہیں بچے گا، ایک نہ ایک دن تو اس کو مرنا ہے، جب مرنا ہے تو اللہ کی گرفت میں تو آنا ہے۔ تو یہودیوں کا یہ سوچنا کہ ہماری عمر 1000 سال ہو جائے تو کچھ راحت ملے گی، بیوقوفی ہے، یا کسی کا بھی سوچنا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں
ان اعمال کو جو جو کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، یہودیوں سے کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو، ہے نا، اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو کہ جنت خالص میرے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو۔ وہ لوگ نہیں کر سکے۔ لیکن جیسے مسلمانوں ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ جو ایمان پر ہے، جس کا نیک عمل ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو کوئی آدمی پلٹ کر کے مسلمانوں پر بھی تو یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا، اس کے علاوہ جو بھی کافر ہے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہی سے، یعنی ہم مسلمانوں سے کوئی کہے کہ آپ ہی موت کی تمنا کر کے بتلائیے، آپ تو جنت آپ کے لیے ہے نا، تو کیا جواب ہوگا؟ مسلمان کے جنت کے دعوے میں اور یہودی کے جنت کے دعوے میں فرق ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، چونکہ ہم خاندانی طور پر بخشے بخشائے ہیں، اس لیے جنت میرے لیے ریزرو ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان چونکہ گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اس لیے جنت ہمارے لیے ریزرو، ایسا ہے کیا؟ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت اس کو ملے گی جس کا عمل نیک ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی ڈر کا ایک پہلو ہے کہ عمل نیک ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ خاتمہ بھی اس کا ایمان پر ہو جائے، ہے نا؟ مسئلہ اسی نا ہے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا تو پھر تو ہر مسلمان کے اندر یہ ڈر ہے کہ ایک تو یہ کہ عمل اچھا ہوگا تب جنت ملے گی، اور اس عمل کے ساتھ پوری میری زندگی گزر جائے گی تب جنت ملے گی۔ یہ نہیں کہ ہم جو البل کرتے رہیں گے جنت میرے لیے ضرور۔ فرق یہی ہے یہودیوں میں اور مسلمانوں میں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں، چاہے انبیاء کو قتل کیوں نہ کریں، جنت میرے لیے ریزرو۔ مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اس مسلمان کے لیے ہے جو نیک عمل کرے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، ہے نا؟ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت نہ ہو سکا تو مسلمان زندگی بھر بھی رہا تو جنت اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیکی پر آمد ہم کو رکھے ہوئے نیکی کے ساتھ ہم کو دنیا سے لیتے تھے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ مسلمان دعویٰ، اگر کوئی مسلمان میں سے ہم میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے لیے جنت ریزرو ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ دعویٰ نہیں، عمل ہم کو کرنا ہے، اور حدیث میں بتاتا ہے کہ عمل پر بھی جنت اسی وقت ملے گی جب اللہ کا فضل متوجہ ہوگا۔ تو عمل کے ساتھ اللہ کے فضل کی دعا کرتے ہوئے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے، مسلمان زندگی گزارے، یہ ہے۔ وہ گارنٹی نہیں لے کہ ہمارے لیے تو جنت فکس ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم کچھ بھی کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ بالکل ایسی بات ہوگی جیسے یہودیوں کی بات۔ ہمارا آپ کا تعلق عمل سے ہے، ایمان سے ہے، ایمان اور عمل پر اگر باقی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جنت دیں گے۔ یہ مسئلہ ہے اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ